نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمان اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ رائنا، یعنی کہ ہماری رعایت کیجیے۔ یہودی اسے برے معنی کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان لوگوں میں سے یہ یہودی ہوئے، وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور تم سنو، غیر مسمع، کہ تمہیں نہ سنایا گیا، اور رعینا، ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں طعن کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور آپ سنیے، وانظرنا، ہم پر نظر کرم کیجیے، تو پھر ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا تاکہ توحید رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس آیت میں جائز کام سے اس وقت روکنے کی دلیل ہے جب کہ وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو۔ اس آیت میں برے الفاظ چھوڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جس سے اچھے معنی نکلتے ہوں۔ وَقُولُوا انظُرْنَا، اور انظرنا کہو، یعنی کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ اس لفظ سے اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل رہے جس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سننے میں سماع قرآن اور سماع حدیث بھی شامل ہے۔ اس آیت میں ادب اور اطاعت کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے انتخاب پر اس لیے توجہ دینا سکھایا ہے کہ کچھ الفاظ سے نقص اور توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ الفاظ کی وجہ سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے، اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ الفاظ کے درست استعمال سے یہ بات پہنچ سکتی ہے، ورنہ کلام اللہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات کو توجہ سے سننے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے، بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ مجلس کے آداب میں اللہ رب العزت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کریں، بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دنیا میں کسی کے پاس بھلائی دیکھ کر آپ حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کو پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دینے والے کی عزت اور عظمت کا خیال کریں۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ کافروں سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔